اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو جماعت نحم کے نصاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر اور ان کی دوسری غزل جو صفحہ نمبر 127 پر ہے۔ لہٰذا آپ اپنی کتابیں کھول کر لیکچر کو بغور سنیں تاکہ ہر بات ذہن نشین ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم بہادر شاہ ظفر کی دوسری غزل کی تشریح شروع کریں، کیونکہ پہلی غزل جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اور کہا تھا کہ غالب کی جو غزل ہے پہلی غزل وہ بھی کورس سے نکل چکی ہے، اور اس طرح بہادر شاہ ظفر کی بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم غزل شروع کریں دوسری بہادر شاہ ظفر کی، ہم بہادر شاہ ظفر کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ یہ ہے بہادر شاہ ظفر کا مختصر تعارف، آپ ملاحظہ کریں۔ بہادر شاہ ظفر، ولادت 1775، وفات 1862۔ بہادر شاہ ظفر کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی اور تخلص ظفر تھا۔ تخلص وہ نام جو شعراء حضرات اپنے اشعار میں یعنی غزل یا نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح غالب ہے، میر ہے، اقبال ہے، یہ تخلص ہے۔ دلی میں پیدا ہوئے بہادر شاہ ظفر کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ ظفر کی تربیت قلعہ معلیٰ کے صاف ستھرے ماحول میں ہوئی۔ قلعہ معلیٰ وہ قلعہ جو شاہجہاں نے 1638 میں تعمیر کیا تھا شاہی خاندان کی رہائش کے لیے، اور قابل ترین اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ فیض، فائدہ اٹھانا، تعلیم حاصل کرنا، کچھ سیکھنا۔ بہادر شاہ ظفر کے اساتذہ میں شاہ نصیر، غالب اور شیخ ابراہیم ذوق شامل تھے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری فرمانرواں یعنی بادشاہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو بادشاہت اس وقت ملی جب مغلیہ سلطنت صرف لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ لال قلعہ بھی قلعہ معلیٰ کو کہتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد یہ برائے نام بادشاہت بھی ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا، یعنی جلاوطن کر کے وہاں پر ایک طرح سے قید کر دیا۔ 1862 میں قید ہی کے دوران وفات پائی۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری ان کے جذبات کی بہترین عکاس ہے۔ ظفر کا ہر شعر ان کے خون جگر کا قطرہ ہے، یعنی وہ ہر شعر میں اپنے دکھ درد بیان کرتا ہے۔ چونکہ بہادر شاہ ظفر نے بہت زیادہ انتشار کے دور میں ہوش سنبھالا، اس وجہ سے ان کی شاعری احساسی محرومی، مایوسی اور رنج و غم کی کیفیت سے بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اخلاقی مضامین بھی بیان کرتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ہاں ہمیں دو طرح کے اشعار ملتے ہیں، ایک انتہائی دردناک یعنی جس میں دکھ درد ہو، اور دوسرے رنگین سے مراد عاشقانہ، جس میں عشق عاشقی کی باتیں ہو۔ لیکن رنگین اشعار پر بھی اگر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں اپنا غم چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یعنی ان کے جو رنگین عاشقی سے بھرپور اشعار ہوتے ہیں، روایتی اشعار، وہ بھی دکھ درد والے نظر آتے ہیں، یعنی پتہ چل جاتا ہے بغور دیکھنے کے بعد کہ یہاں بہادر شاہ ظفر اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھے بہادر شاہ ظفر کے مختصر حالاتی زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں چند باتیں۔ اب آتے ہیں ہم
ان کی دوسری غزل کی طرف جو صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے۔ پہلا شعر ہے: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑے دیار میں یعنی اجڑے شہر، وطن یا دنیا میں میرا، اور اس طرح جی جو ہے دل کو کہتے ہیں، عالم ناپائیدار یعنی یہ دنیا جو ناپائیدار ہے، عالم دنیا ناپائیدار جو فانی ہو۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اس ویران دنیا سے میرا دل اکتا گیا ہے، اور کسی صورت میرا دل اس دنیا میں لگ نہیں رہا، اور ویسے بھی اس فانی و عارضی دنیا میں کس کا کام بنا ہے، یعنی کس کی مرضی چلتی ہے یا چلی ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ اپنی خوشی سے آیا ہے اور نہ اپنی خوشی سے جا رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر چونکہ آخری مغل حکمران تھے جس کی حکومت صرف لال قلعے تک محدود تھی، مغلیہ سلطنت پر انگریز قابض ہو چکے تھے، بہادر شاہ ظفر کو برما رنگون جلا وطن کیا گیا تھا، لہٰذا وہ ایک ناز و نام میں پلے بڑے بادشاہ تھے، اور ویسے بھی انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب انسان خود دکھی ہو تو اس کو ساری دنیا دکھی نظر آتی ہے۔ اس لیے جب بہادر شاہ ظفر سے بادشاہت چھین لی گئی اور بے سر و سامانی کی حالت میں رنگون جلا وطن کیا گیا تو اس کو ساری دنیا ویران نظر آتی ہے، اور وہ اپنے مرنے کی تمنا کر رہا ہے کہ اب میرا دل بالکل اس دنیا سے اکتا گیا ہے اور لگ نہیں رہا میرا دل اس دنیا میں، لہٰذا اس دنیا میں اب کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز یعنی طویل عمر ہم مانگ لائے تھے اللہ سے، 4 دن یعنی بہت مختصر۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے طویل عمر مانگی تھی لیکن ہمیں 4 دن یعنی بہت مختصر عمر ملی، اور اس مختصر عمر میں بھی آدھی ہم نے خواہشات کو پالنے میں گزاری، یعنی انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات پہلے پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ انتظار کرتے کہ کب یہ خواہشات پوری ہوں گی، اور آدھی ان خواہشات کی پوری ہونے کے انتظار میں ہم نے بہادر شاہ ظفر کہتے کہ یہ گزاری۔ اور اس طرح اس دنیا میں انسان ایک محدود وقت کے لیے آتا ہے، اس دوران انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا بہادر شاہ ظفر بھی یہی فرماتے کہ ہمارے دل میں بھی بہت ساری خواہشات تھی، لیکن افسوس کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔